حرکتوں کی وجہ سے بہت بہت بری ہو رہی ہے. ایک تو وہ داعش کا مسئلہ ہے، طالبان کا مسئلہ ہے، القاعدہ کا مسئلہ ہے. یہاں بھی کم وقت انڈین مجاہدین والے بیٹھے ہیں جو مجھے کو ٹارگٹ بنائے مارتے ہیں. مجھے کیا فکر ہے، ابھی ایک دن تو مرنا ہی ہے. اور کر رہے ہیں نا، اس سے کتنی بدنامی ہو رہی. میں بھی یورپ سے ہو کر آ رہا ہوں، دیکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور بھئی آپ کے آپس کے جھگڑے. آپ بتائیے ہندو میں کبھی جھگڑا سنا ہے آپ نے؟ بتائیے، ہندو مسلم جھگڑا ہوتا ہے، ہندو جھگڑا سنا ہے آپ نے کبھی؟ کرسچن جھگڑا سنا ہے کبھی آپ نے؟ بدھ جھگڑا سنا ہے آپ نے؟ ارے بدھ جھگڑا اتوار کو بھی نہیں ہوتا. کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑے کاہے میں ہے؟ سنی شیعوں کو کھائے جا رہے ہیں، شیعہ سنی کو کھائے جا رہے ہیں. شیعہ اگر سنیوں کو کھا بھی جائیں اور کوئی سنی نہ رہ جائے، سنی اگر شیعوں کو کھا بھی جائیں کوئی تو کیا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ دیوبندی بریلوی شروع ہو جائے گا. بس ختم. اب وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اس لیے میں اس مجلس میں مولا حسین کے نام پر سنی بھائیوں سے درخواست کل بتاؤں گا کہ شیعوں کی ذمہ داری کیا ہے. سنی بھائیوں سے فی الحال وہ بڑے بھائی ہیں درخواست، ایسی باتیں مت کیجیے. آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. ہم آپ کو ستائے بغیر اپنے مظلوم کا جلوس نکالیں. آپ جس کو مانتے ہیں ان کا جلوس نکالیں. ہم آپ کو ستائیں نہ ہمیں ستائیں. اسلام میں کافروں کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی تو میں کیا کروں؟ بس مجلس ختم. ابھی تو میں آپ کے سامنے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کے ایک بہت زبردست چاہنے والے تھے، عبداللہ ابن عفیف. یہ جنگ جمل میں مولا علی کے سپاہی تھے اور جنگ صفین میں بھی مولا علی کے سپاہی تھے. جنگ صفین میں ایک آنکھ پر تیر پڑا کہ آنکھ شہید ہو گئی. جنگ جمل میں دوسری آنکھ پر تیر پڑا کہ وہ آنکھ بھی ختم ہو گئی. اب یہ مولا کے پاس آئے. مولا نے کہا کوئی ابن عفیف کیا حال ہے تمہارا؟ کہا مولا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دونوں آنکھیں میری چلی گئیں. مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ دونوں آنکھوں کے جانے کی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم یہ تکلیف ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے. مولا میں جانتا ہوں آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میری روشنی واپس آ جائے گی. یہ 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی ہے. مولا آپ دعا کریں گے میرے لیے تو اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. مولا نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں دعا کروں گا تو اللہ ضرور میری دعا سنے گا، تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. لیکن اگر میری دعا سن لیجیے، بس میری ختم ہو رہی ہے، اگر میری دعا سے تمہاری آنکھوں میں روشنی آ گئی تو پھر تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم کہو گے کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ آئی. کاش میری آنکھوں میں کہا مولا اگر ایسا وقت آنے والا ہے تو نہیں، مجھے اندر رہنا منظور ہے. وہ وقت نہ آیا کہ میں چیخوں کہ میری آنکھوں میں روشنی کیوں آ گئی. چپ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. 12 محرم کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر، کربلا سے شام تک سروں کی داستان ہے. کچھ کٹے ہوئے سر، کچھ کھلے ہوئے سر. مسلمانوں سنو، شہداء کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوکوں پر، ارے رسول اللہ کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں برہنہ سر کوفے میں لائی گئی ہیں اور آواز دی جا رہی ہے کہ یا اے کوفہ یا اہل الکوفۃ والشام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ. یہ سر برہنہ قیدی رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ سادات ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اب زینب پر کیا گزری ہوگی. یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں کچھ عرصے پہلے بی بی زینب کی زیارت کے لیے عورتوں کی لائن لگتی تھی کوفے میں کہ ہم ایک جھلک دیکھ لیں. آج وہی زینب برہنہ پشت اونٹ کے اوپر سر برہنہ بیٹھی ہوئی فریاد کر رہی ہے، ارے مجھے ایک چادر دے دو، مجھے ایک چادر دے دو کہ میں اپنے سر کا حجاب کر سکوں. لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں. جب بی بی اپنی فریاد سے اپنی مظلومیت دکھا چکی تو پھر اب یہ بھی منزل آئی کہ دکھائیں میں ہوں کون. اللہ کی قسم ذرا غور کیجئے،
جو 72 تڑپتے ہوئے جنازے چھوڑ کر آئی، جس کی نظروں کے سامنے کٹے ہوئے سر ہوں، جو پیاس سے بیکل ہو رہی ہو، جس کی گود میں ایک معصوم بچی بیٹھی رو رہی ہو، اس میں یہ جرأت، یہ علی کی بیٹی ہے ورنہ دوسرے وہ سوال پیدا نہیں ہوا. بس سنیے میری خبر. زینب نے کہا اسکتو یا اہل کوفہ، بس کوفے والے بدماشوں چپ ہو جاؤ، چپ، میری بات سنو. خطبہ شروع ہوا. میں نے آج تک تاریخ میں ایسا خطبہ لیکچر نہیں دیکھا. اور ایک بیان ہے کہ زینب نے جب تک خطبہ شروع نہیں کیا تھا لوگ تالیاں بجا رہے تھے، بینڈ بجا رہے تھے، دف بجا رہے تھے، ڈھول. جیسے ہی زینب کا خطبہ شروع ہوا معلومہ بجلی گر گئی، ہاتھ شل ہو گئے، تالیاں بند ہو گئیں، قہقہے ختم ہو گئے. وہی لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے. ہم نے کیا کیا یہ، ہم نے کیا کیا یہ، ہم نے بس خطبہ دے رہی تھی زینب. ایک مرتبہ اپنے عفیف اپنے گھر کے باہر نکلے اور بیوی کی آواز کان میں پہنچی تو نابینا تو تڑپنے لگے، ادھر سن ادھر سن، ادھر بھاگے بھاگے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے کہہ رہے علی کی شہادت کو تو زمانہ ہو گیا، یہ علی کی آواز کہاں سے سنائی دے رہی؟ تب لوگوں نے کہا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے. لہجہ علی میں ابن عفیف نے کہا مولا علی آپ پر میں قربان. وہ وقت آ گیا کہ اچھا ہوا میری آنکھیں نہیں تھیں کہ میں آپ کی بیٹی کو سر برہنہ نہ دیکھ سکا. ابن عفیف سر برہنہ نہ دیکھ سکے، سید سجاد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب اپنی پوری کو سر برہنہ نہ